السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت آئے گی۔ قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے قیامت کی نشانیاں ہمیں بتائی ہیں۔ اس میں چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو آج کل ظاہر ہو چکی ہیں، اور کچھ بڑی بڑی نشانیاں بھی ہیں جن کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ انہی نشانیوں میں دجال کا خروج ہے، جس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو جب قتل کریں گے تو ساتھ ہی یاجوج اور ماجوج کا فتنہ شروع ہو جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد سے 2 بھائی پیدا ہوئے، جن کی نسل یاجوج اور ماجوج کہلاتی ہے۔ اب یاجوج اور ماجوج کہاں ہیں، کس جگہ پہ قید ہیں، اللہ کے علاوہ یہ بات کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن قرآن اور حدیث کے مطابق یاجوج اور ماجوج آج بھی کسی جگہ پر قید ہیں۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ظاہر ہوں گے اور اپنی دانست کے مطابق روئے زمین پر کسی انسان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ قرآن پاک کی سورہ الکہف کی آیات کے مطابق ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یاجوج اور ماجوج اپنے علاقوں میں فساد برپا کرتے رہتے تھے۔ وہاں کے لوگوں کو اتنا زیادہ یہ تنگ کرتے تھے کہ جب حضرت ذوالقرنین ان کے پاس گئے تو وہاں کے لوگوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ایک بہت بڑا بند تعمیر کر کے انہیں قید کر دیا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ الکہف، ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قولا لا يكادون يفقهون قولا۔ ترجمہ، پھر ذوالقرنین نے دوسری سمت کا سامان سفر تیار کیا۔ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے وہاں پہ ایک ایسی قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے رہتے ہیں، لہٰذا اگر تو کہے تو ہم تیرے لیے کچھ محصول اکٹھا کر دیں تاکہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے۔ اس نے کہا، میرے رب نے مجھے جو مال دے رکھا ہے وہی کافی ہے، تم لوگ محنت مزدوری میں میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ آخر جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا، اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا، لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈھیلوں گا۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج اور ماجوج اس پر چڑھ کر باہر نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا بھی ان کے لیے مشکل تھا۔ سورہ الکہف۔ قیامت کے قریب جب یاجوج اور ماجوج کو نکالا جائے گا تو وہ پوری دنیا پر فساد برپا کریں گے۔ قرآن پاک کی سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حَتَّى اِذَا فُتِحَتْ یاجوج وماجوج وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ۔ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے تو وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اس وقت سچا وعدہ قیامت پورا ہونے کا وقت آ پہنچے گا۔ اس وقت ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا، کہیں گے، ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ واقعی ہم خطا کار تھے۔ آیت نمبر 96-97۔ یاجوج ماجوج ایک دیوار کے پیچھے قید ہیں جس سے نکلنے کے لیے وہ صبح سے شام تک اسے کھودتے رہتے ہیں، لیکن جب دوسرے دن آ کر دیکھتے ہیں تو دیوار اپنی اصلی حالت پر قائم ہوتی ہے۔ جس روز وہ انشاءاللہ کہہ کر گھروں کو لوٹیں گے تو اس سے اگلے روز دیوار میں نقب لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یاجوج ماجوج گردن کی بیماری میں مریں گے۔ یاجوج ماجوج تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ مرنے کے بعد جانور اور مویشی ان کی لاشیں کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہو جائیں گے۔ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج اور ماجوج ہر روز دیوار کھودتے ہیں۔ جب وہ اتنی کھود لیتے ہیں کہ سورج کی شعاعیں نظر آ جائیں تو ان کا بادشاہ کہتا ہے کہ اب واپس چلو، باقی کل کھودیں گے، چنانچہ وہ لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دیوار کو دوبارہ اصلی حالت پر لوٹا دیتے ہیں۔ جب ان کی قید کی مدت پوری ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں پر ظاہر کرنا چاہیں گے تو وہ دیوار کھودیں گے، حتیٰ کہ انہیں سورج کی شعاعیں نظر آنے لگیں گی تو ان کا بادشاہ ان سے کہے گا، اچھا اب چلو، باقی انشاءاللہ کل کھودیں گے۔ جس سے بات ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو تو انشاءاللہ ضرور کہیں، ناممکن بات لگ رہی ہو تب بھی انشاءاللہ ضرور کہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے گی اور وہ کام ضرور ہوگا۔
اور جب وہ انشاءاللہ کہیں گے تب وہ اگلے روز پلٹیں گے تو دیوار کو اسی حالت پر پائیں گے جسے اسے گزشتہ رات چھوڑا تھا۔ پھر کھدائی شروع کر دیں گے اور باہر نکل آئیں گے، پانی ختم کر ڈالیں گے، لوگ اپنے قلعوں میں پناہ لے لیں گے، قلعوں سے باہر کوئی نہیں بچے گا۔ پھر وہ اپنے نیزے آسمان کی طرف پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر زمین پر گریں گے، اور یاجوج ماجوج کہیں گے ہم نے زمین والوں کو بھی مغلوب کر دیا اور آسمان والوں پر بھی غالب آ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا فرما دیں گے جس سے وہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، زمین کے جانور اور مویشی ان کی لاشوں کا گوشت اور چربی کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہو جائیں گے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ کے عہد خلافت میں ہی یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ یاجوج ماجوج کی تعداد اس قدر ہوگی کہ اس کی نصف تعداد بحیرہ طبریہ کا سارا پانی پی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے۔ اس دوران یاجوج ماجوج باقی لوگوں کو قتل کر ڈالیں گے۔ اہل زمین کو قتل کرنے کے بعد وہ اپنے تیر آسمانوں کی طرف پھینکیں گے۔ اللہ کے حکم سے تیر خون آلودہ ہو کر زمین پر گریں گے۔ یاجوج ماجوج کہیں گے کہ انہوں نے زمین والوں کو قتل کر دیا، اب انہوں نے آسمان کی مخلوق یعنی فرشتوں کو بھی قتل کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کو قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجے گا کہ میں نے اپنے بندے پر ایسے بندے نکالے ہیں کہ ان سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں، لہٰذا آپ میرے مسلمان بندوں کو کوہ طور کی پناہ میں لے جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو نکالے گا تو وہ ہر اونچائی سے نکل بھاگیں گے۔ ان کا پہلا حصہ جب بحیرہ طبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا، اور جب ان کا آخری حصہ بحر طبریہ پر پہنچے گا تو کہے گا کبھی اس سمندر میں پانی تھا یا نہیں۔ پھر آگے چلیں گے یہاں تک کہ اس پہاڑ تک پہنچیں گے جہاں درختوں کی کثرت ہوگی یعنی بیت المقدس، اور کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں۔ چنانچہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون آلودہ واپس پلٹائیں گے اور وہ سمجھ لیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مسلمان ساتھی کوہ طور پر محصور ہوں گے۔ ان کا سامان خوردنوش ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ ایک بیل کا سر 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت سے نجات کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر ایک عذاب بھیجے گا، ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا فرما دے گا جس سے وہ سارے کے سارے اس طرح یکدم مر جائیں گے جس طرح ایک آدمی مرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے واپس تشریف لے آئیں گے، لیکن زمین پر ایک بالش بھر جگہ یاجوج اور ماجوج کی لاشوں سے خالی نہیں پائیں گے جن سے بدبو اور سڑاند اٹھ رہی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے صحابہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمائیں گے یعنی دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بڑے اونٹوں کے برابر ہوں گی، وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں لے جا کر پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائیں گے جو ہر گھر اور خیمے تک پہنچے گی اور زمین کو دھو ڈالے گی یہاں تک کہ اسے کسی باغ کی طرح کر دے گی اور بدبو سے پاک اور صاف زمین ہو جائے گی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب شام کے سرحدی شہر افیق یا فیق سے مغرب کی طرف چند میل کے فاصلے پر ایک بہت بڑی جھیل ہے جسے طبریہ کہا جاتا ہے۔ اسی جھیل سے دریائے اردن نکلتا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کا فتنہ بہت تباہ کن ہوگا۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، ہلاکت ہے عربوں کے لیے ایک ایسے فتنے کی وجہ سے جو قریب آ گیا ہے۔ آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگشت شہادت اور انگوٹھے ملا کر دکھائے۔ حضرت زینب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نیک لوگوں کی موجودگی میں ہی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ اس وقت ہلاک ہوں گے جب برائی عام ہو جائے گی۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔
اب یاجوج اور ماجوج کا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ نکلتے ساتھ ہی قتل و غارت اور خون ریزی شروع کر دیں گے، روح زمین پر اپنے علاوہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پر اللہ تعالیٰ مسلمان ساتھیوں کے سمیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر پناہ حاصل کرنے کے لیے بھیج دیں گے اور بچ جائیں گے۔ یاجوج اور ماجوج اولاد آدم سے ہیں، یعنی کہ یہ کوئی اور چیز نہیں ہے کہ انسانوں میں سے نہیں ہے یا کسی اور مخلوق میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاجوج ماجوج آدم کی اولاد سے ہیں، اگر وہ آبادیوں میں بھیج دیے جاتے تو لوگوں کے اسباب زندگی یعنی معیشت تباہ کر دیتے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کے چہرے کیسے ہوں گے؟ ان کے چہرے چوڑے اور موٹے ہوں گے، آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، بال سرخی مائل ہوں گے۔ حضرت ابن حرملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا، تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اب دشمن نہیں رہا، حالانکہ تم لوگ ہمیشہ اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے رہو گے، حتیٰ کہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے جو چوڑے چہروں والے ہوں گے، چھوٹی آنکھوں والے ہوں گے اور سرخی مائل سیاہ بالوں والے ہوں گے، ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کے چہرے چمڑا بھری ڈال جیسے ہوں گے، اور اسے احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ جب یاجوج اور ماجوج کا فتنہ ختم ہو جائے گا، ان کی لاشوں کی گندگی سے اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے دھو ڈالیں گے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ اس وقت سجدہ کریں گے، اور اس وقت سجدہ پوری دنیا میں ایک اللہ کے لیے ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی انسان باقی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ حج اور عمرہ ادا کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم روحہ کی گھاٹی سے حج یا عمرہ یا حج قران کے لیے لبیک کہیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ آسمان سے تشریف لانے کے بعد شادی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی، اور آپ کی دفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم زمین پر نازل ہوں گے، شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، 45 سال تک زندہ رہیں گے، پھر فوت ہوں گے اور میری قبر کے ساتھ ہی دفن ہوں گے۔ قیامت کے روز میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکٹھے ہوں گے، ابو بکر اور حضرت عمر کے درمیان اٹھیں گے۔ اسے ابن جوزی نے روایت کیا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلافت میں روئے زمین پر خیر و برکت کا دور واپس پلٹ آئے گا۔ اسی خیر و برکت کے زمانے میں ہی اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجیں گے جو ہر مومن اور مسلم کی روح قبض کر لے گی۔ اہل ایمان کی وفات کے بعد بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ حضرت نواز بن سمان کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد زمین کو حکم ہوگا کہ اپنی نباتات اگا اور اپنی برکت پلٹ دے، پھر زمین سے ایسا پھل پیدا ہوگا کہ لوگوں کی پوری جماعت ایک انار سے پیٹ بھر لے گی اور اس کے چھلکے سے محل بنا کر اس کے سائے میں بیٹھے گی۔ دودھ میں اس قدر برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ لوگوں کی پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ پوری قبیلے کے لوگوں کے لیے کافی ہوگا، ایک بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ لوگ اسی طرح زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اچانک ایک پاکیزہ ہوا بھیجیں گے جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے تک اثر کرے گی اور ہر مومن اور مسلم کی روح قبض کر لے گی اور بدترین لوگ رہ جائیں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جس سے ہر وہ شخص فوت ہو جائے گا جس کے دل میں ذرا برابر ایمان ہوگا، اور وہی باقی بچے گا جس کے دل میں ذرا برابر بھلائی نہیں ہوگی۔ باقی لوگ اپنے آبائی دین یعنی کفر یا شرک کی طرف پلٹ جائیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے اور ان لوگوں میں شامل کرے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔